سامعین حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات، تاجدار دو جہاں، فخر موجودات، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، روح فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا دیا پیش کرے پڑے اور آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ملجانا مأوانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، ابھی حافظ صاحب آپ کے سامنے منقبت گنگنا رہے تھے۔ یہ استاذ زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی ہیں، انہوں نے یہ منقبت حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لکھی ہے۔ اشعار تو بہت سارے ہیں، آپ سماعت کر رہے تھے، لیکن کچھ اشعار میں کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقبولیت کی علامت بن جاتے ہیں، اور اس پوری منقبت کا پہلا جو شعر ہے وہ ہر شخص کی عام زبان پر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ شعر حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ دو چار شعر میں جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تھوڑی تشریح، کیونکہ ہارڈ اشعار ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آگے کہتے ہیں ذل حق غوث پہ، ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، سبحان اللہ۔ ذل حق اللہ کی رحمتوں کا سایہ تو غوث پاک پر ہے، ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سر خدام پہ سایہ تیرا، سایہ گستر سر خدام پہ سایہ تیرا۔ اور کہتے ہیں تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، اللہ اکبر۔ اور یہ کیوں ہوئی میں بعد میں بتاؤں گا۔ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی یہ شان رفیع، یہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں دیکھ کے سب رتبہ تیرا۔ اور یہ شعر یقیناً کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے رسول بھی ہیں، عطائے غوث العالم دستگیر بھی ہیں، سبحان اللہ اکبر۔ دونوں کی عطا ہیں، اس لیے اللہ اکبر یہاں سکہ جو چلتا ہے وہ سیدنا خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کا چلتا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب سے تو نے قدم لیا ہے سر پر، یا خواجہ غریب نواز جب سے تو نے، اور کب قدم لیا ہے کیسے لیا ہے میں اس طرف آؤں گا۔ کہتے ہیں یا خواجہ غریب نواز جب سے تو نے قدم لیا ہے غوث کا سر پر، اولیاء سر پر قدم لیتے ہیں یا خواجہ تیرا، سبحان اللہ۔ اولیاء سر پر قدم لیتے ہیں یا خواجہ تیرا، شاہ تیرا۔ اور کہتے ہیں محی الدین غوث ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے غوث العالم دستگیر ہیں، اور خواجہ معین الدین ہیں، یعنی خواجہ غریب نواز دین کے حامی اور دین کے مددگار اور پھیلانے والے ہیں۔ کہتے ہیں محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو پھر عقیدہ محفوظ تیرا، سبحان اللہ۔ اے حسن کیوں نہ ہو پھر محفوظ عقیدہ تیرا، یعنی جب ہم نے غوث پاک جو دین کو زندہ کرنے والے ہیں ان کا بھی دامن ایک ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اور جو معین الدین خواجہ غریب نواز ہیں دین کو کی مدد کرنے والے ہیں، ہم نے ان کا بھی دامن ایک ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں کے دامنوں کی برکت سے ہمارا عقیدہ اور ایمان محفوظ یہاں بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہم محفوظ کر کے انشاءاللہ دنیا سے بھی جائیں گے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میں اس طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً یہ کرم ہوتا ہے۔ کرم تو لوگ کہہ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، بھئی دنیاوی طور پر یقیناً ساری چیزیں اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن یہ کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنے گھر میں ہم جیسے گنہگاروں کو اس نے اپنے نیک بندوں میں سے ایک محبوب بندے کے ذکر کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس نے اپنے ایک محبوب بندے کی عقیدت اور محبت کو ہمارے دلوں میں سما دیا ہے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں سلطان الہند عطائے رسول حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ اکبر منبع فیوز و برکات ہے، جو آپ سے پیار رکھے، جو آپ سے محبت رکھے، یقیناً وہ محبت کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف ایسی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کہہ دیا اور آپ نے سن لی، یہ صرف میرے کہنے کی اور میری زبان کی بات نہیں ہے کہ ان سے جو محبت کرے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو رسول خدا کی زبان سے سناتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کو زبان مصطفیٰ سے اس کی توثیق بھی کراتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کراتا ہوں۔ حضرات، اللہ والوں کی محبت، ان سے الفت، عقیدت، یہ بہترین اور اعلیٰ افضل ترین دولت ہے، بہترین دولت ہے۔ اگر ان سے محبت ہو جائے، ان سے پیار ہو جائے تو ان کی محبت ایک اعلیٰ ترین محبت ہے، یہ عظیم دولت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں، اپنے محبوب ولیوں کی محبت کو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اصل میں یہ اللہ کا خود ایک بڑا کرم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز ہی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اور اس سے پہلے جائیں کہ ان سے محبت کس لیے ہے اور کیوں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار ان سے رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم نے کوئی بھی ایک کام میرے لیے کیا ہے؟ کیا تم نے کوئی عمل، کوئی کام میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے جس کام کو تم نے کیا، اب ظاہر سی بات ہے سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا، عرض کیا، یا الہ العالمین، یہ جو میں نمازیں پڑھتا ہوں یہ کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ ہم بھی یقیناً نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے۔ یا اللہ، میں روزے رکھتا ہوں تیرے لیے، میں صدقات دیتا ہوں یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ یہ سارے عمل تو میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ تو رب کائنات کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، یہ تیرے لیے یہ میرے لیے تو کرتا ہے، لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ تیرا ہے، سبحان اللہ، اس میں میرا کیا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے تو فائدہ اس میں تیرا ہے کہ قیامت کے دن یہ نماز تیری نجات کی دلیل ہو جائے گی۔ اللہ، تو روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن یہ روزہ تیری ڈھال بن جائے گا۔ تو صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ قیامت کے دن دھوپ اور اس سورج کی تپش میں تجھ پر سایہ ہو جائے گا، سبحان۔ تو یہ سب کچھ تو تیرا اپنے لیے ہے، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ میرے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اب کیا کیسے کہا، اے اللہ، اچھا تو بتا دینا کہ تیرے لیے کیا کریں، وہ عمل، وہ بات جو تیرے لیے کیا جائے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہے، کیوں کیا جائے اور وہ کیسے کیا جائے، وہ عمل کہ جو تیرے لیے ہو وہ تو بتا دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم نے کبھی میرے لیے کسی میرے محبوب بندے سے پیار بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حالانکہ نبی سے محبوب تو اللہ کو کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے لیے کبھی کسی بندے سے پیار کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ جان گئے اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ کسی اللہ کے محبوب سے اللہ کے لیے پیار کیا جائے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے پیار کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا جائے۔ حضرات گرامی، تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں ہمیں حضور غوث العالم دستگیر سے پیار ہے، ہمیں داتا گنج بخش ہنجویری سے محبت ہے،
ہمیں سیدنا خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، ہمیں سیدنا خواجہ بختیار کاکی سے پیار ہے، ہمیں سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت ہے، ہمیں خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے پیار ہے، ہمیں نصیر الدین چراغ دہلوی سے محبت ہے، ہمیں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز سے محبت ہے، ہمیں اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پیار ہے، ہمیں سارے اللہ والوں سے پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے سارے محبوب بندے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے پیار ہے۔ کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کو پیارے ہیں، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں زندگی گزار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ان سے پیار کرے گا انشاءاللہ ان کی محبت کل قیامت کے دن انشاءاللہ ان کی نجات کا بھی اور جنت میں داخلے کا بھی سبب بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ داخلہ جنت میں اس کا ذریعہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، تو ان سے اس محبت غرض بھری دنیا میں یقیناً سارے لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یقیناً مرادیں مانگنا اپنی پاس اپنی جگہ ہے اور ان سے حاجات مانگنا اپنی جگہ ہے، لیکن آج اس غرضی دنیا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی محبت کا فائدہ آپ کو قیامت کے دن کب ملے گا۔ یقیناً ساری چیزیں ہیں، محبت کے ساری وجوہات ہیں کہ ان سے اس لیے پیار کیا جائے کہ بھائی یہ ہم کو نظر کرم کر دے، ہمارے بیڑے پار ہمارے سور جائیں، ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائے، یہ بھی غرض ہے۔ لیکن ان تمام غرضوں سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اگر ان کی محبت فائدہ دے گی تو کس وجہ سے؟ ان سے محبت اور پیار، ان سے لگاؤ، ان سے عقیدت صرف اس لیے کیا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ اکبر، اس لیے اللہ ہی کے لیے محبت، اور بلکہ جب اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے پیار ہو تو بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس غرض بھری دنیا میں کون کس کو دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من آتا للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ فقد استکمل الایمان۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے دیا تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جس نے کسی کو دیا تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جس نے روکا کسی سے تو کس لیے منع کیا؟ اللہ کے لیے۔ جس نے کسی سے محبت کی تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جس نے کسی سے بغض رکھا تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ کہ کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ چلے حضرات کہ ہم ان اللہ والوں سے کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں، اور حقیقت میں انہی کو قیامت کے دن اس پیار اور محبت کا، چاہے وہ آپ اوپر تک چلے جائیں، صحابہ اہل بیت کی محبت تک چلے جائیں، حضرات گرامی کی ان کی محبت کا فائدہ تب ہوگا کہ جب ہم بلا غرض بغیر کسی مقصد سے صرف اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے ان سے پیار اور محبت کیا کریں۔ حضرات گرامی، تو یقیناً تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں اس پر بہت سارے، اللہ اکبر، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں بس، کہ بھائی جن کی بارگاہ میں ہم محبت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں یہ تو بہت بڑی ذات ہے، یہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ آج تو دوستیاں، محبتیں لوگوں میں، مسلمانوں میں ختم ہو گئی، اور بغض و حسد کا دورہ ہے، نفرتوں کا دور آ گیا۔ حضرات گرامی، وہ پیار، وہ محبت جو ایک مسلمان کو مسلمان سے ہوتی تھی، وہ محبت آج سماج اور معاشرے سے آج دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اس غرض کی دنیا میں، مقصد کی دنیا میں، بغیر مقصد اور بغیر غرض کو کوئی کسی سے محبت بھی نہیں کرتا ہوا نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، ایک بندہ تھا، وہ ایک بندے اپنے بھائی کے لیے ملاقات کے لیے، اس سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، کہتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس کے راستے پر اللہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا، 2 فرشتوں کو کھڑا کر دیا۔ وہ انسانی شکل میں تھے۔ وہ بندہ اس اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جب جا رہا تھا تو ان فرشتوں نے ان کو روک لیا، کہا او بندے خدا کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں گاؤں میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اچھا کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا تم کو اس سے کوئی کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں۔ اچھا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں، یعنی نسبی کوئی رشتہ داری نہیں، میرے خاندان کا نہیں۔ اچھا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے کہ احسان کا بدلہ دینے جا؟ کہا کوئی احسان نہیں۔
کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی کام بھی نہیں ہے، اس نے تم پر احسان بھی نہیں کیا ہے، آخر تم اس بھائی سے کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں صرف اور صرف اس نیک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صرف اس لیے جا رہا ہوں اس بھائی سے ملاقات کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس فرشتے نے کہا او بندے خدا تجھے مبارک ہو، ہم کوئی اللہ اکبر انسان نہیں، ہم تو فرشتہ تھے جنہوں نے تیرے امتحان کے لیے ہمیں بھیجا تھا۔ او بندے خدا تجھے خوشخبری ہو، تو جس بھائی کے ملاقات کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، کسی اور مقصد سے نہیں جا رہا ہے، اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو ملاقات کے لیے جا رہا تھا، یہ عمل یا داعل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اب اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے تجھے محبوب بنا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی عام بندہ ہو، اس سے پیار کیا جائے تو اس محبت کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو پھر اگر کوئی ہندوستان کے راجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، نائب النبی فی الہند، بندہ نواز، کرم نواز، خواجہ غریب نواز سے پیار کر لے، اللہ اس پیار کرنے والے کو کیوں اپنا محبوب نہیں بنا لے گا؟ اللہ، ایک عام بندے سے پیار ہو جائے، اللہ اکبر، بتاؤ اگر ان اللہ کے محبوب بندوں سے پیار ہو جائے تو یقیناً ان سے پیار ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ وہ بندہ اللہ کو بھی محبوب ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً اعمال کی بھی کمی ہے، میں اس پر بھی اتفاق ہے کہ آج ہمارے اعمال کی بھی کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ کے نیک بندوں کی محبت آ جاتی ہے دلوں میں، حضرات گرامی یہ محبت ویسے ہی نہیں آتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اور یہ محبت اپنے دلوں میں بٹھا لینا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے۔ حضرات گرامی، تو خواجہ غریب نواز کی محفل میں آنے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے، غلامان خواجہ کے لیے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اللہ اکبر، کہ جو معاشرے اور سماج میں محبت کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں خواجہ غریب نواز کی غلامی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ محبت کے رواج کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ ان محبوب بندوں کے صدقے وسیلے سے معاشرے اور سماج میں محبت کے رسم اور رواج کو عام کرتے جانا ہے۔ کہ ہم یقیناً بندوں کی مشکلات ہے، بھائیوں کی مشکلات ہے، یقیناً ان کی مشکلوں کو بھی دور کرنا اس کا بھی اپنا فائدہ ہے، لیکن ہم اپنے نسبی بھائی ہو، ہم اپنا ایمانی بھائی ہو، اس سے کوئی رشتہ نہ ہو لیکن ایمان والا ہے، صرف اس لیے پیار کرنا ہے کہ یہ کسی اور کا نہیں ہے بھائی، یہ تو مدینے والے محمد عربی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے پیار کیا جائے۔ اور آپ کو تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز کی سیرت آپ کو بتائے گی، خواجہ غریب نواز کی سیرت آپ کو بتائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف خواجہ غریب نواز نے صرف لوگوں کو کرامتیں دکھا کر مسلمان کیا ہے؟ نہ خواجہ غریب نواز نے کہیں اخلاق کے تیور پھیلا کر لوگوں کو مسلمان کیا ہے، کہیں خواجہ غریب نواز چلتی پھرتی اللہ اکبر اسلام کی تصویر بن کر خواجہ غریب نواز لوگوں کو مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں خواجہ غریب نواز سچائی کی تلوار سے، کہیں خواجہ غریب نواز محبت اور الفت کے دولت بانٹتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے نور سے ان کے دلوں کو منور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ حضرات گرامی، آپ کو پتہ چلے گا جب میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں گے، انہوں نے لوگوں میں پیار بانٹا، انہوں نے لوگوں میں محبتیں عام کی ہے۔ حضرات گرامی، ایسے ہی زمانہ گرویدہ نہیں ہو گیا، ہاں اللہ اپنے مخصوص بندوں کو کچھ غیبی اور خدائی طاقت دیتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں، کہ ہم عام بندے ہیں، کہ ہم اگر ان خدائی طاقتوں کو حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے بہت مشقتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، ہر بندے کا یہ کمال نہیں، لیکن ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت اور ان اللہ والوں کی سیرت کے سانچے میں ضرور ڈھال سکتا ہے، اتنا تو کر سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کوئی نہیں بن سکتا دوسرا، یقیناً اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلام خواجہ غریب نواز بن کر دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات آج خواجہ غریب نواز کے دربار پر جائیں، ایک نعرہ لگ جائے تو وہاں کے اللہ اکبر ان پر تنقید نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم نے نعرہ لگا دیا تھا، تم نے وہ سلام پڑھ دیا تھا، وہ گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے ان کی بارگاہ میں رہ کر کیا سیکھا، لوگوں کو کیا درس دیا، لوگوں تک کیا اخلاق
اخلاق پہنچائے. آؤ میں خواجہ غریب نواز کی آپ کو تیور بتاتا ہوں, ان کے اخلاق بتاتا ہوں, ان کی زندگی کے شب و روز دن و رات کے گزارنے کے اصول بتاتا ہوں. حضرات گرامی, جب سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں ان کا ورد مسعود ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں وہاں کا راجہ بھی آپ کا دشمن, کتنے جانی دشمن تھے جو آپ کے پل پل کی خبر رکھتے تھے. قدم قدم پر وہ تلوار اور ہتھیار اگر ایک بھی موقع مل جاتا تو وہ آپ کو شہید کر دیتے ہیں, لیکن اللہ نے اس پیارے محبوب بندے کی حفاظت فرمائی دشمنوں سے. حضرات گرامی, انہی وہ دشمنوں میں ایک دشمن کو تیار کیا جاتا ہے, ایک بندے, جتنے بھی دشمنان تھے وہ ایک آدمی کو تیار کرتے ہیں کہ یہ خنجر دو, ایک خنجر لے کر جاؤ اس بابے کے پاس جاؤ, اس صوفی کے پاس جاؤ, اور خنجر چھپانا, پہلے ان کا مرید بن جانا, ان کا غلام بن جانا, اللہ اکبر, اور پہلے ان کو اپنی باتوں میں پھسلانا, اور جب تمہارا وہ گرویدہ بن جائے, جب وہ تمہارے جھانسے میں تمہاری بات میں آ جائے تو خنجر کا وار کر کے ان کو شہید کر دینا, تاکہ ہمارا یہ شہر ان کے فتنے سے نعوذ باللہ پاک ہو جائے. ان کی زبان میں حضرات گرامی, وہ دشمن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا وہ حاسد, وہ بغل میں آستین میں خنجر چھپا کر آتا ہے اور آپ کا عقیدت مند بن کر آتا ہے, سلام کرتا ہے, آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے, اور کچھ دیر بیٹھ کر آپ سے دل لگی کی باتیں کرتا ہے, حضرت دین اور شریعت کی باتیں کرتا ہے. حضرات گرامی, اتنے میں خواجہ غریب نواز کی نگاہ ولایت ان پر اٹھتی ہے, اور نگاہ ولایت اٹھتی ہے تو ان کے باطن کے حال کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں, او بھائی ساری باتیں اور سارے کام ہوتے رہیں گے, سارے کام ہوتے رہیں گے, لیکن پہلے تجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے پہلے اپنا کام تو پورا کرو. اللہ اکبر, پہلے اپنا کام تو پورا کرو. حضرات وہ لرز گیا, ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی, لرز گیا, ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ دلوں کی حال جاننے والا یہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے جو ہمارے بدن کے نیچے, ہمارے کپڑوں کے نیچوں کے آلات کو دیکھ لیا کرے, جو ہمارے دلوں کے ارادے کو دیکھ لیا کرے. حضرات گرامی کہا, نہیں حضرت, میں تو کوئی ارادے سے نہیں آیا اپنی رسوائی چھپانے کے لیے, نا, مجھے خبر ہے کہ تم کس ارادے سے آئے ہو. اور میرے بھائی پہلے اپنا ارادہ پورا کر لو, پہلے اپنا ارادہ پورا کر لو, اپنا کام پورا کرو. حضرات گرامی, سیدنا خواجہ غریب نواز جب یہ تیور دکھائے, جب ان کی نگاہ پڑی, اللہ پر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا, اللہ اکبر, وہ آسودہ ہو گیا, وہ ندامت سے ان کا سر جھک گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر, انہوں نے آستین سے بغل سے خنجر نکالا اور آپ کی قدموں میں رکھا, کہا, یا خواجہ غریب نواز, میں نے تو سنا تھا کہ آپ دشمن ہیں, لیکن آپ سے بہتر تو کوئی محبت کرنے والا میں نے اجمیر کی دھرتی پر دیکھا ہی نہیں ہے. آپ سے بڑھ کر تو کوئی پیار بانٹنے والا میں نے اجمیر کی دھرتی پر کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. میں وہ بدبخت ہوں جو آپ کے سر کو قلم کرنے کے لیے آیا تھا, جو آپ کے سینے پر خنجر گھونپنے کے لیے آیا تھا. یا خواجہ غریب نواز, یہ خنجر اب آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ خنجر اپنے ہاتھ میں لے اور مجھ بد نصیب کے سر کو قلم کر دے. اللہ اکبر, یہ جملے ادا کیے تھے, لیکن بندہ نواز, کرم نواز, خواجہ غریب نواز کے یہ جملے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہے. کہا, او میرے بھائی, تم کیا جانتے ہو, ہم کوئی عام انسان ہیں, ارے ہم فقیر ہیں, ہم درویش ہیں, ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, ہم تو برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم سے جو برائی کا ارادہ کرے, ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں, ہم تو برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں, ہم تو برائی کا بدلہ بھی نیکی سے کرتے ہیں. اللہ اکبر, میں تم سے کوئی برا سلوک نہیں کروں گا, جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے اخلاق کے یہ تیور دیکھ کر وہ قدموں میں گرتا ہے, اور اسی وقت وہ کلمہ توحید پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ اکبر. حضرات, حضور سیدنا خواجہ غریب نواز نے, کچھ اور تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کو وہ فیض عطا فرمایا کہ وہ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں رہے, اور زندگی میں تقریباً انہوں نے 55 بار حج بیت اللہ کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کا نظر کرم, یہ ہے ان کی نگاہ ولایت, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہے وہ تقدیر جو جب ایک نگاہ پڑ جائے تو فرشی کو اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ نگاہ ولایت, یہ ہے ان اللہ والوں کی ولایت کی نظر کہ جب بندے گنہگار پر پڑے تو انہیں جہنم کے دروازے سے نکال کر انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جاتا ہے. سبحان اللہ.
یہ ہے اصل میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، یہ ہے ان اللہ والوں کی تاثیر۔ حضرات یہ ان کے اخلاق کے تیور تھے، یہ ان کے اخلاق تھے، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا۔ تو میں کہتا ہوں کسی نے اگر سلام پڑھ دیا، کسی نے نعرہ لگا دیے، انہوں بھی چلو کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کی بارگاہ میں غلاموں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں، لیکن تم نے بھی اخلاق کہاں گئے؟ تم میں بھی اخلاق کہاں گئے؟ تم نے بھی تو وہ اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا نا، تم نے تو نعروں کا جواب گالی سے دیا، تم نے تو سلام کا جواب ہاتھ کے تھپڑ سے دیا، پھر تم وہاں اس بارگاہ میں رہ کر تم نے خواجہ غنی نواز کے اخلاق کو تو پھر زمین کے نیچے دفن نہیں کر دیا؟ تم نے خواجہ غنی نواز کے پیغام کو، اس کے اسوہ نور کو، خواجہ غنی نواز کے اس سیرت کے ان بہترین صفحات اور ان کے نقوش کو تم نے قدم و تلے رون نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یقیناً حضور سیدنا خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت اور آپ کے اخلاق کریمانہ کس پر جائیں، کس پر بات کریں؟ حضرات گرامی، آپ کے اللہ اکبر مریدوں میں ایک مرید جن کا نام آتا ہے، بس آپ کی کچھ تعلیمات پر آتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے کہا نا بڑے بڑے آج ہم کیوں کیسے جاتے ہیں؟ آج ہمارا جانا یقیناً میں سب کو نہیں کہتا، لیکن وہاں جو اللہ والے جاتے تھے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن اللہ اکبر کیونکہ آپ قطب مشائخ بحر و بر ہیں، کہ آپ قطبوں کے بھی قطب ہیں، ولیوں کے بھی آقا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا بڑے بڑے ولی جب گئے ہیں تو ان کا در، ان کا آستانہ ان کے لیے کتنی نعمتیں اور خیرات برکات حاصل کرنے کا ذریعہ رہا، خود ان اللہ والوں کے لیے۔ آپ کے خلیفہ آتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑے پائے کے بزرگ جن کا میں نے آپ کے سامنے جمعے میں تھوڑا سا ذکر کیا، اللہ اکبر، پاک پتن شریف کے یہ بڑے پہنچے ہوئے بابا، اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک بار حضور سیدنا خواجہ غنی نواز کے وصال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار اقدس پر آیا، مزار اقدس پر آیا اور کہتے ہیں آپ کے سرہانے جو مسجد بنی ہے، آپ کے سرہانے جو مسجد بنی ہے، میں نے وہاں کھڑے ہو کر پہلے اللہ کے حضور 2 رکعت نفل ادا کی، سبحان اللہ۔ یہ پتہ چلتا ہے، ان کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے، وہاں جا کر ہماری نمازیں نہ قضا ہوں بلکہ جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ بھی ادا ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ وہ نمازیں چھوٹے نہ، وہاں نمازیں ادا ہوں۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کہتے ہیں پھر قرآن کھول کر بیٹھ گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا، ایک ہی بار میں الحمد سے شروع کیا تو میں نے بیٹھے بیٹھے 15 پارے پڑھ لیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 15 پارے پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہم بھی جائیں تو ایک پارہ پڑھتے ہوئے مشکل لگ جاتا ہے، کبھی ادھر شور و غل، کبھی ادھر آواز، کبھی ادھر آواز، کبھی وہاں جائیں، یہ خیالات آتے ہیں۔ 15 پارے پڑھ لیے، لیکن سنیں یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس واقعے کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ غنی نواز کن کو پسند کرتے ہیں۔ حضرات کہتے ہیں میں جب 15 پارے پڑھ چکا تو سورہ مریم یا سورہ کہف میں سے، سورہ مریم یہ 15-16 پارے میں، سورہ مریم یا سورہ کہف میں سے مجھ سے ایک حرف چھوٹ گیا، جو ہے وہ بغیر اختیار کے، یعنی جان بوجھ کر نہیں، بھول کر مجھ سے ایک لفظ، ایک حرف چھوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حرف چھوٹ گیا تو خواجہ غنی نواز کی بارگاہ سے آواز آئی، اے فرید، سورہ مریم سے ایک حرف چھوٹ گیا ہے، دوبارہ پڑھ لو، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ وہاں جو پڑھتے ہیں تلاوت قرآن اتنا پسند ہے میرے غریب نواز کو کہ خود مزار انور سے پڑھنے والے کی تلاوت کو خود بھی سنا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک حرف چھوٹ گیا تو پھر میں نے دوبارہ ریپیٹ کر لیا، دوبارہ پڑھ لیا، اللہ۔ اب یہ بات سنیں، جب میں نے دوبارہ پڑھا، جتنی دیر تک ہوا پڑھتے رہا، کہتے ہیں جب میں نے دوبارہ پڑھا تو پھر آواز آئی، اور آواز کیا آئی، ان لفظوں میں مٹھاس دیکھیں، ان لفظوں میں پیار دیکھیں، ان لفظوں میں الفت دیکھیں، اپنے غلاموں سے محبت اور پیار دیکھیں، الفت کیا اور محبت کی آواز آئی۔ کہا فرید، عمدہ پڑھتے ہو، اچھا پڑھتے ہو، خلف الرشید نیک اولاد ایسے ہی کرتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اچھے بچے ایسا ہی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات نیک بچے اچھا ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ بابا فرید الدین گنج شکر آپ کی آل سے نہیں ہے، حضور خواجہ غنی نواز سادات میں سے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی نسل سے ہیں، حضرت بابا فرید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں،
اور خواجہ غنی نواز سادات میں سے ہیں، وہ ان کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں وہ خواجہ غنی نواز ان کو اپنا روحانی بیٹا بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اپنی روحانی اولاد میں نے جو جیسے جمعے میں کہا کہ جو بھی جس سلسلے سے ہو، جو ان کے نقش قدم پر چلے، وہ سب کچھ اللہ اکبر ان کے طریقے پر چلے. وہ سارے ہند کے لوگ اللہ اکبر جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کی روحانی اولاد ہے. اللہ اکبر. کہا اچھے بچے ایسا پڑھتے ہیں، اچھے بچے ایسا پڑھتے ہیں، پڑھتے رہو. کہتے ہیں جب یہ آواز سنی تو بہت دیر تک میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا جب تک اللہ نے چاہا. کہتے ہیں جب سحر کا وقت آیا، سحری کا وقت آیا، تو میں تلاوت قرآن بند کر کے حضور سیدنا خواجہ غنی نواز کے پائنتی چلا گیا، پیروں کے پاس پائنتی چلا گیا، اور میں نے اپنا سر رکھ کر مراقبے میں چلا گیا، اور میں نے حضور سیدنا خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، یا غنی نواز میں نہیں جانتا میں کس گروہ میں سے ہوں، کیا میں بخشے ہوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، آپ کرم فرما دیں، کیا اللہ نے میری بخشش فرما دی. یہ دیکھیں اللہ والوں کی عاجزی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں. کہا کیا میں ان بخشے ہوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں. اللہ اکبر. خواجہ غنی نواز پہلے تلاوت قرآن کی بات ہے، اب سنیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب میں نے خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں یہ پیش کیا، یہ عریضہ پیش کیا، یا خواجہ کیا میں بخشے ہوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، تو غنی نواز کی بارگاہ سے آواز آئی، اے بیٹے فرید، جو اس طرح نماز ادا کرتا ہے جیسی نماز تم نے ادا کی ہے وہ تو بخشے ہوں میں سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسی نماز تو نے میری بارگاہ میں ادا کی ہے، ارے جو ایسی خشوع اور خضوع والی نماز ادا کر لے وہ بخشا نہیں جائے گا تو کون بخشا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یقیناً انہوں نے کوئی شارٹ کٹ نہیں دیا ہے. یقیناً محبت اپنی جگہ، میں ایسا نہیں کہتا کہ بھائی اگر عمل نہیں تو، لیکن محبت کو پورا کریں، محبت کے ترجیحات پر عمل کریں. محبت جو چیز اپنے غلاموں سے، محبوب اپنے محب سے جو چاہتا ہے وہ بھی کریں تو صحیح. آپ جانتے ہیں خواجگان چشت کی ایک کتاب ہے ہشت بہشت. خواجگان چشت کی کتاب ہے ہشت بہشت. ہشت کا معنی ہے 8 اور بہشت کا معنی ہے جنت، یعنی 8 جنتیں. سبحان اللہ. اب جانتے ہیں یہ کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں 8 کتابیں اور ہیں جن کو جمع کر کے یہ کتاب بنائی گئی ہے، اور وہ بزرگان دین کے سلسلہ چشت کے کوٹی کے بزرگان دین کے ملفوظات ہیں جو انہوں نے ارشادات فرمائے، جو انہوں نے اپنے ملفوظات اپنی زبان سے ادا کیے، ان کو جمع کیا گیا ہے. خواجہ غنی نواز کے جو مرشد تھے حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو اپنے ارشاد فرمائے خواجہ غنی نواز کی موجودگی میں، تو خواجہ غنی نواز نے ان کے ملفوظات کو، ان کے الفاظ کو، ان کے جو ارشادات تھے ان کو جمع کیا. خود خواجہ غنی نواز نے، ان کا نام رکھا گیا انیس الارواح. پھر خواجہ غنی نواز نے جو اپنے ملفوظات ارشاد فرمائے، ارشادات جو ان کی زبان سے نکلے، ان کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جمع کیا، ان کے خلیفہ نے. ان کا نام رکھا گیا دلیل العارفین. پھر خواجہ بختیار کاکی جو خواجہ غنی نواز کے خلیفہ ہے، ان کے ملفوظات کو جمع کیا گیا، ان کے ملفوظات کو جمع کیا گیا، اور ان کے ملفوظات کو جمع کر کے پھر ان کی ایک کتاب بنائی گئی. اس کتاب کا نام رکھا گیا تقریباً جو ہے فوائد السالکین. حضرات گرامی، اسی طریقے سے خواجہ فرید جو بابا قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، ان کے ملفوظات کو جمع کیا گیا، اور ان کی 2 کتابیں ملفوظات میں ہوئی. حضرات گرامی، ان کے ملفوظات کی ایک کا نام راحت القلوب ہوا، ایک کا نام جو ہے اور دوسرا نام تھا. اسی طریقے سے پھر بابا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات کو جمع کیا گیا. حضرات گرامی، ان کی 2 کتابیں بنی، ایک کا نام فوائد الفوائد رکھا گیا، ایک کا نام راحت القلوب رکھا گیا. پھر نصر الدین چراغ دہلوی کی ملفوظات کو جمع کر کے ایک کتاب جمع کی گئی، ان کا نام مفتاح العاشقین رکھا گیا. یہ ان بزرگوں کے ملفوظات کو جمع کر کے، ان کو کتابی شکل دے کر، یہ 8 کتابیں ایک کتاب میں جمع کر کے ان کا نام رکھا گیا ہشت بہشت. حضرات گرامی، ان تمام کوٹی کے بزرگوں کی ان ملفوظات کو آپ ارشادات کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں نظر آئے گا. اس میں اگر کہیں نظر آئے گا کہیں ایمان کی بات ہو رہی ہے، کہیں نماز اور تلاوت قرآن کی بات ہوتی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ.
کہیں نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں تلاوت قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں حضرات گرامی، کہیں صدقات کی بات ہو رہی ہے، کہیں ایمان کی حقائق، کہیں شریعت کے راستے، کہیں طریقت کے راز کھولے جا رہے ہیں، کہیں حقیقت سے آشنائی دلائی جا رہی ہے حضرات گرامی، کہیں بھی آپ کو بے عملی نہیں ملے گی، یہاں آپ پر جب بھی ملے گا وہ عمل ہی عمل ملے گا۔ حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، میں ایک بار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، وہ کہتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جب گیا تو 5 رجب کا دن تھا، 5 رجب کا، اور آپ کی بارگاہ میں سید احد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی، اسی طرح اور بھی 3-4 بڑے پائے کے اللہ والے تھے حضرات گرامی۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں گیا، قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میں نے ان کی بارگاہ میں جا کر حاضری دی تو وہاں نماز کا ذکر چل رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا چل رہا تھا؟ نماز کا ذکر چل رہا۔ آج نماز کا ذکر چلا دیا جائے کسی میں بیٹھ کر، السلام علیکم بابا کام آوی گیا چھے۔ حضرات گرامی، اگر نماز کا ذکر چھیڑ دیا جائے، السلام علیکم نماز کا ٹائم، کچھ کام آ گیا ہے۔ کیا بات چل رہی تھی کہ کیا بات چل رہی؟ فرماتے ہیں انہوں نے خود لکھا، خواجہ غریب نواز کے ملفوظات کو کہا کہ نماز کا ذکر چل رہا تھا، تو پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بھائی یہ نماز کیا ہے؟ وہی جو حضور کی حدیث ہے، پڑھا یہ تو الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز کوئی عام عبادت نہیں، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ بھائی، وہ کوئی بڑی گاڑی تقریر نہیں کرتے تھے، وہ تو حضور کی حدیث سنایا کرتے تھے۔ کہا نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز تو مقامات سے سب سے افضل مقام کا نام ہے، سب سے افضل کا مقام کا نام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں سنو، جب بھی بندے کو کوئی مقام ملتا ہے، اس مقام کی ابتدا اگر کہیں سے ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سنو، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کسی اور سے بات نہیں کرتا، وہ تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا المصلی یناجی ربہ، کیونکہ میرے مصطفیٰ، میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ حضرات یہ بتائیں، یہ ہے ان بزرگان دین کا عمل، یہ ہے ان بزرگان دین کا طرۂ امتیاز، ان کا اسوہ نور، ان کے فرمودات۔ حضرات گرامی، آج بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں یقیناً، اور سب کچھ مل جائے، بات یاد آ گئی، یقیناً کئی سارے لوگوں کے دلوں میں ہوگا کہ بھائی ہم بھی جاتے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، ویسے ہی وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا دینا ہے۔ یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ان اللہ والوں سے اور اس سے بڑھ کر کبھی بھی اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی ذات پر یہ دنیا نہ ملنا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ یقیناً اگر ہمارے جسموں پر، کربلا کیا ہے، اگر ہمارے جسموں پر چھری بھی چلائی جائے اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ یہی سمجھنا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ میرے بدن پر چھری چل رہی ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے موافق ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں میری بھلائی ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میں نے فلاں اللہ والے کی بارگاہ میں بہت گیا، نہیں، تھوڑی بھائی اللہ جانتا ہے میرے بندے کو کیا دینا۔ اسی طریقے سے اللہ والے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے نا، یہ عقیدہ ہے بھائی جو بھی دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ بھائی خواجہ غریب نواز خود اپنے آپ، یہاں تک کہ حضور بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کریں تو کیوں خود سے عطا کرنا، اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ جس کو بھی جو کمال ملا ہے وہ سب کچھ رب کی عطا سے ملا ہے۔ ذاتی کمال تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ تو جس طرح اللہ دیتا ہے لیکن بندے کی حالات کو دیکھتا ہے، وہ حکیم ہے، اسی طرح اللہ والے بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اور یہ کس کیٹیگری میں کہاں مانگ رہا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں، آپ کے خلفاء میں جو اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوا، جن کو بہت شہرت ملی، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ حضرات کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اپنے وقت کا شہنشاہ ہوتا ہے، وہ کسی کا مرید نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ خواجہ غریب نواز کے ایسے مرید اور خلیفہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ دہلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش خود ان کی بارگاہ میں آیا اور ان کی عیادت میں داخل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، ان سے مرید ہوا دہلی کا بادشاہ سلطان التمش، شمس الدین التمش، اس وقت ان کا مرید تھا، اور خاص مرید، اور مرید بھی کیسا، بادشاہ تھا لیکن مرید کیسا تھا، کیسے لوگ تھے اس دور میں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا
جب وصال مبارک ہوا نا تو انہوں نے شرط رکھی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی حرام نہ کھایا ہو، جس نے اپنے زبان سے کوئی غلط لفظ نہ ادا نکالا ہو، اور دوسری شرط رکھی کہ میرے نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہو۔ اللہ، میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی تکبیر اولا بھی جس سے فوت نہ ہوئی ہو، یعنی جو نماز کی پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں تکبیر اولا، پہلی بار نماز، کہا یہ شرطیں ہیں جس کے اندر یہ شرط پائی جائے وہ میرا نماز یا جنازہ پڑھائے، جس نے کبھی حرام نہ بولا ہو، جس نے کبھی عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی جو ہے وہ تکبیر اولا بھی نہ چھوڑی ہو۔ کہتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ رکھا تھا، لیکن بڑے بڑے علماء اللہ اکبر جانے سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ ان سے بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ تو ان چیزوں میں سے خامیاں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کوئی نہ نکلا، لیکن پھر لاسٹ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہی مرید حاکم وقت سلطان شمس الدین التمش صف سے نکل کر آتا ہے، امامت کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بتانا چاہ رہے تھے اور کہنا چاہ رہے تھے وہ۔ پھر انہوں نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ میرے حال پر کوئی ظاہر نہ ہو، میں چاہتا تھا کہ میرا حال کوئی نہ جانے، لیکن جاتے جاتے پیرو مرشد میرے حال کو لوگوں پر ظاہر کر کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، میں تو یہی چاہتا تھا، یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے جو شرطیں میرے پیر نے لگائی ہے وہ ساری شرطیں مرید کے اندر پائی جا رہی تھی۔ اللہ، جب پیر ایسا ہو تو مرید بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ، کیا شان ہے، آپ سوچیں کیسے اللہ والے تھے، کیسے وہ لوگ تھے۔ یعنی ایسا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ سپنا، جیسا ہم سپنا دیکھ رہے خواب دیکھ، لیکن یہ سپنا نہیں، یہ کوئی خواب کی نہیں بلکہ یہ حقیقت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے لوگ تھے دنیا میں جن کے وجود کی برکتیں سے اسلام پھیلا ہے، اسلام کو ترقی ملی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھا، ایسے قطب الدین بختیار کاکی میں نے بتانا چاہتا ہوں، ایسے اللہ کے ولی اور ایسے خواجہ غنی نواز کے خلیفہ حضرات گرامی، ان کی بارگاہ میں آیا۔ میں نے کہا نا کہ بھائی کبھی کبھی جو ہے وہ جو چیز مانگی جائے وہ نہ بھی ملے تو بدگمانی نہیں، بے یقینی نہ، نا امیدی نہ ہو، ان سے محبت کا رشتہ نہ کاٹیں، بلکہ ان سے ہمیشہ محبت الفت رہو۔ ہم سے کچھ بھی، ہاں یہ دیتے ہیں، میں مانگنے سے منع نہیں کرتا۔ ایک مرید آ گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دعا کریں، بڑی غربت ہے، محتاجی ہے، دعا کر دے غربت اور محتاجی دور ہو جائے، غربت اور محتاجی دور ہو جائے، اللہ پریشانی کو دور کر دے، غربت ہے، پریشانی محتاجی ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی نے ارشاد فرمایا اچھا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ میں عرش اعظم کے اوپر بھی دیکھتا ہوں، یعنی میں اگر کہوں کہ مجھے عرش اعظم کے اوپر بھی نظر آتا ہے تم اس بات کا یقین کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بابا قطب الدین بختیار کاکی یا خواجہ، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وہ ولایت عطا فرمائی ہے کہ آپ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، یقین رکھتا ہوں۔ تو کہا اگر اس بات پر یقین رکھتے ہو نا تو پھر میری بات سنو، جو 80 سونے چاندی کے سکے تم نے اپنے گھر میں تجورے میں چھپا رکھے ہیں، پہلے ان سکوں کو خرچ کرو، پھر غربت کی شکایت کرنا میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، پہلے ان کو تو خرچہ کرو، پہلے ان سکوں کو خرچہ کرو، ان کو تم خرچہ ہی نہیں کر رہے ہو کہ تم مجھ پر غربت آ گئی ہے، پہلے ان کو خرچہ کرو، میں غربت دور ہونے کے لیے دعا کر دوں گا، پہلے وہ تو عمل میں لاؤ، پہلے وہ تو کمال کرو، وہ تو خرچہ کرو۔ حضرات گرامی، اچھا یہ واقعہ بیان کرنے سے مقصد یہ تھا، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کبھی ہو سکتا ہے نادانی میں وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یا ہمارے پاس وہ ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، وہ چیز ہمارے پاس پہلے سے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اب اللہ والے، اب ظاہر سے وہ ان کی بارگاہ میں گئے ہیں تو وہ تو جانتے ہیں نا کہ بھئی وہ ہمارے دلوں پر بھی جو ہے وہ نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ تو جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو مانگ رہا ہے ان کو احساس نہیں، ان کے پاس پہلے سے وہ چیز تو موجود ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کو وہ چیز بعد میں دے دوں گا، پہلے جو چیز تمہاری نعمت تمہارے پاس ہے پہلے وہ استعمال میں لاؤ، وہ دعا دے دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی اللہ والے ہوتے ہیں، حضرات گرامی یہ ان کی بارگاہ سے اس واقعے کو مقصد بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ولیوں سے کبھی بھی نا امیدی نہ کی جائے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اور الگ الگ طریقے سے سوشل میڈیا کے دور پر کتنے کتنے فتنے باز آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بدبخت وہ دیکھیں کیسے کیسے اللہ والوں پر وار کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے دلوں سے ان اللہ والوں کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، الگ الگ تیر ہیں، ہدف ہیں، الگ الگ ان کے نشانے ہیں، لیکن کبھی بھی نا امید نہ ہو اور ان سے کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہ ہو۔ اللہ والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اور یہ زندہ رہیں گے اللہ کی عطا سے، اور دینے والوں کو بانٹتے رہیں گے انشاءاللہ، اپنے غلاموں کی نگہبانی فرماتے رہیں گے۔ حضرات اکرام حضور سیدنا خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر، وہ کتنے سال کا 77 سال تو آپ سیر و سیاحت کرتے رہے،
630 ہجری میں آپ کی 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تقریباً، یا 537 ہجری میں، 645 ہجری تک آپ 545 ہجری تک وہاں رہے، پھر 545 ہجری کے بعد 622 ہجری تک آپ سیر و سیاحت میں رہے، آپ علم دین حاصل کرنے میں رہے، آپ طریقت کے منازل کو طے کرنے میں رہے۔ 77 سال آپ کبھی عراق جا رہے ہیں، کبھی بغداد جا رہے ہیں، کبھی مدینہ منورہ کا، کبھی مکہ معظمہ کا، کبھی تہران، کبھی ایران، کبھی ترکستان، کبھی خراسان، کبھی جو ہے وہ دہلی، کبھی لاہور۔ یہ 77 سال آپ نے سیر و سیاحت میں خرچ کر دیے، اور 77 سال سے آپ کی عمر 97 سال بنتی ہے، 87 20 سال لے لے، یہ 20 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جب خواجہ غنی نواز کا ورود مسعود، آپ صرف 20 سال آپ اجمیر شریف میں رہتے ہیں، اور یہ 20 سالوں میں اپنے کمالات کے ذریعے، اپنے فیض یافتگان کے فیض کے ذریعے سے، آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، آپ اپنے کرامات کے ذریعے سے، آپ اپنے روحانی تصرف کے ذریعے سے، آپ اپنی خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے سے اسلام کا وہ نور پھیلاتے ہیں، اسلام کی وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ صرف مختصر سے 20 سالوں کے عرصے میں آپ تقریباً تاریخ داں لکھتے ہیں کہ آپ 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے چراغ جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سنتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ نے اجمیر شریف میں نکال دی ہو، بلکہ صرف 20 سال کا یہ کام ہے، اللہ اکبر، کہ آپ 90 لاکھ، اور پھر آخری وہ وقت آئی اور آج کی رات تھی، 6 رجب المرجب کی رات تھی، 2 شنبہ کی وہ رات تھی، سوموار کی وہ رات تھی، پیر کی وہ رات تھی کہ جب خواجہ غنی نواز اپنے حجرے میں گئے، تشریف لے کر گئے حضرات گرامی، اور اس رات آپ نے اپنے خادمین سے فرمایا کہ کوئی بھی میرے حجرے میں نہ آئے بغیر اجازت کے، آپ نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ حضرات گرامی، اندر حجرے سے اللہ کی صدائیں آنے لگی، لیکن آخری وقت میں اللہ کی صدائیں بند ہو گئی۔ حضرات گرامی، فجر کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، جماعت کا وقت حاضر ہے، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ بالکل عین نماز جماعت کے وقت میں آپ کے خادمین نے دروازہ توڑا، تو دروازہ توڑ کر گئے تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ وقت کا حاتم، یہ نائب النبی فی الہند، یہ سلطان الہند سیدنا خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر تشریف فرما ہے، آپ کی روح انور قبض ہو چکی ہے، آپ وصال فرما گئے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنے نظر ولایت سے دیکھا کہ قلم قدرت سے آپ کی پیشانی پر نورانی قلم سے لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ لوگوں سنو، یہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ ہی کی محبت میں ہی اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سبوں کو حضور سیدنا خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے، اور آپ کے اس عرس کی رات اور شب کی تمام فیوز اور برکات سے ہم سبوں کو مستفیض اور مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔